الرحیم میرا نام ہے عزیز الرحمان اور میرے والد صاحب کا نام ہے محمد ارشد۔ میں پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر بہاولپور سے تعلق رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے میں اپنے تمام بھائیوں اور سر ذکی صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد جو سر ذکی نے ہمیں بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک دیا تھا، مسئلہ کشمیر اور اس کا حل۔ جناب اعلیٰ، یہ وہ مسئلہ ہے جو آج پوری دنیا اس کا حل چاہتی ہے، مگر ابھی تک یہ حل ممکن کیوں نہیں ہو سکا؟ کیوں کشمیریوں پر آج تک ظلم ہی ہوا جا رہا ہے؟ کیوں انہیں آج تک آزادی نہ مل سکی؟ آزادی یہ وہ لفظ ہے جو ہر بچہ اپنے ساتھ لے کر پیدا ہوتا ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کا حل کس طرح ممکن ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ بات چیت سے کیسے یہ حل ممکن تھا۔ ہمارے پچھلے جو قائدین گزرے ہیں، انہوں نے بات چیت سے ہی مسئلہ حل کرنے کی بہت کوشش کی، چاہے وہ 1948 ہو جب اقوام متحدہ نے کہا تھا کہ کشمیر کی حق رائے کے مطابق ان کا فیصلہ کیا جائے گا، یا 1959 میں اقوام متحدہ کے صدر کا وہ دورہ ہو جہاں پر وہ کشمیر گئے، 2 دن رہے اور انہوں نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ وہ کشمیر کا فیصلہ ان کی حق رائے کے مطابق ہی کریں گے، مگر بھارت نے اپنا دوگلا پن دکھاتے ہوئے وہاں پر بھی انہیں ان کا حق لینے سے محروم رکھا۔ اس کے علاوہ بھی ہمارے کئی قائدین نے کئی دفعہ بات کرنے کی کوشش کی، مگر وہ اس کا حل نہ کر سکے۔ اب بات چیت سے سیدھی طرح سے بات کرنے سے تو وہ ساری زندگی نہیں مانیں گے، کیونکہ یہ بات شروع سے ہے کہ ہندو یا یہودی ایک مکار قوم ہے، وہ اپنی کہی ہوئی بات سے ہر دفعہ مکر جاتے ہیں۔ ہمیشہ سے پاکستانی لیڈرز نے ایک ہی طرح وہاں جا کر بات کی، اس لیے سارے لیڈرز کو ایک ہی طرح ناکامی کا سامنا پیش کرنا پڑا۔ ہمیں اس کے لیے ایک بہت اچھا منصوبہ، بہت اچھی پلاننگ کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس مسئلے کو ایک نئی سطح پر اجاگر کر سکیں۔ دوسرا، یہ مسئلہ جنگ سے ابھی تک حل کیوں نہیں ہو سکا؟ 1948 سے لے کے ابھی تک اس کے لیے کافی ساری چھوٹی چھوٹی جنگیں ہوئی۔ اس کے 1999 میں کارگل کے محاذ پر مشرف نے اپنے ذہن سے تیار کردہ پلان پر، جس کے اوپر صرف چند لوگ شامل تھے، کشمیر کی آبادی فتح کر سکتے تھے، مگر کچھ لوگوں کے، کچھ ہمارے وزیر اعظم صاحب کے کہنے پر انہیں تب اس کام سے روک دیا گیا۔ یہ وہ دشمن ہے جو سیدھی طرح سے بات کبھی نہیں مانے گا، یہ بات مشرف صاحب نے تب بتائی تھی۔ یہ وہ دشمن ہے جو ہمیشہ سے کسی بھی طرح سے، کسی بھی مکاری سے کشمیر کو ہمیں نہیں دے گا۔ ہمیں اس کے لیے وہ مثال آپ نے سنی ہوگی کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور، ہمیں یہ وادی اس طرح نہیں ملے گی۔ اس کے لیے ہمیں اپنی انگلی ٹیڑھی کرنی پڑے گی۔ ایک ایسی مضبوط پلاننگ کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے ہم کشمیر کو حاصل بھی کر لیں اور بھارت کو خبر نہ ہو، اور اگر انہیں خبر ہو تو بھی وہ کچھ نہ کر سکیں۔ اب کچھ نہ کر سکے اور کچھ کر سکیں۔ بھارت آج تک ایسا کیا کر رہا ہے کہ وہ کشمیر کی وادی کو اپنے پاس رکھے ہوئے ہے؟ جناب، اس کا مسئلہ اسرائیل اور فلسطین سے بھی جا ملتا ہے کہ اگر بھارت نے کشمیر کے اوپر سے اپنا قبضہ اٹھا دیا اور وہ ایک آزاد ریاست بن گئی تو فلسطین کی عوام بھی اسرائیل کے قبضے کو ختم کر دے گی۔ یہ بات بہت ہی صاف طریقے سے ظاہر ہوتی ہے کہ بھارت کی عوام انہیں کشمیر پر ظلم کرنے کے، بے انتہا ظلم کرنے کے پیسے دیتی ہے۔ ان کا جو ہتھیار کا سارا سامان ہے وہ ان کی عوام اسی لیے شوق سے لے کر دیتی ہے کہ وہ کشمیر پر ظلم کریں۔ اس کا حل تیسری طرح کیسے ممکن ہے؟ جناب اعلیٰ، ہمارے لیڈرز، کیا ہمیں پاکستان سے لے کے بہت سے قائدین آئے، میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے کوششیں نہیں کی، انہوں نے کوششیں ضرور کی ہوں گی، مگر انہوں نے وہ کوشش اس طرح نہیں کی جس طرح یہ کوشش ہونی چاہیے تھی۔ اگر ایک قائد اپنی اس بات پہ ڈٹ جاتا اور مسئلہ کشمیر کے لیے ایک مکمل فل پروف پلان لے کر آتا، اس میں اپنے مفاد کو ساتھ پہ رکھ دیتے، ہم اس اپنے مفاد کو چھوڑ دیتے، تو یہ مسئلہ ضرور ممکن تھا۔ کیوں اسے ممکن تھا؟ ہم اقوام متحدہ کے اوپر اپنے کچھ اسٹرانگ فیکٹس رکھ سکتے تھے، مگر نہیں۔ ہمارے ابھی تک جتنے بھی قائدین آئے، سب نے ایک ہی عمل کیا کہ ہم اتفاق رائے کے اوپر جا کے اپنا کشمیر میں اتفاق رائے کروائیں گے، اور انہوں نے جس آبادی کا یا کس ملک کا حصہ بننا چاہا وہ اس ملک کا حصہ بنیں گے۔ پھر کیا ہوا؟ بھارت پھر اپنی بات سے مکر گیا۔ آج تک سبھی قائدین نے یہی کیا۔ ہمارے قائدین، ہمارے بیٹھے ہوئے کئی آفیسرز اس طور اپنا بہت اہم رول ادا کر سکتے ہیں، اور ہمارا میڈیا جو صرف آج تک بولنے میں کام آیا ہے، انہوں نے آج تک اس مسئلے کے لیے کوئی مؤثر حل پیش نہیں کیا، صرف تنازع کیے، حل اٹھایا، بات کی، مگر اس مسئلے کو حل نہیں کروا سکے۔
ویسے یہ میڈیا پاکستان کے حکمرانوں سے کچھ بھی کرا سکتا ہے، مگر جب مسئلہ کشمیر کی بات آتی ہے تو یہ لوگ صرف بات کر کے رک جاتے ہیں۔ اس کے بعد مسئلہ کشمیر کی عوام جو کہ شروع سے ہی پاکستان کے ساتھ الحاق چاہتی تھی، مگر پاکستانی کبھی یہ نہیں چاہیں گے کہ یا کبھی ایسا نہیں کہیں گے کہ کشمیر زبردستی ہماری ریاست بنے۔ پاکستان انہیں پورا حق دیتے ہیں کہ وہ ایک اپنی آزاد خود مختار ریاست بنے جہاں پر وہ اپنا مذہبی کردار ادا کر سکے۔ پانچویں وجہ پاکستان کی معیشت جو کہ اسرائیل، انڈیا اور ہمارے سے بعد میں بننے والے افغانستان سے بھی کم ہے۔ ایک سروے کے مطابق افغانستان کی جی ڈی پی 3.1 ہے اور پاکستان کی 2.9 ہے۔ اب خود بتائیے، ایک وہ ملک جو معیشت میں ترقی ہی نہیں کر رہا، وہ جنگ کیسے لڑے گا؟ جنگ کے بعد اور جنگ کے درمیان انہیں بہت سارے مسئلات پیش ہو سکتے ہیں، اسی لیے یہ جنگ ابھی تک نہیں لڑی گئی اور پاکستان کھل کے بات نہیں کر سکا۔ ہماری معیشت کو بھی مضبوط کرنا ہوگا، ہماری معیشت کو ایک نئے چراغ پہ چڑھانا ہوگا، تبھی یہ آزادی، تبھی یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم، میرا نام ریحان سلیم ہے اور میرے والد صاحب کا نام محمد سلیم قادر ہے۔ آج مجھے جس موضوع پر بات کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے کہ کشمیر کی آزادی کس طرح ممکن ہے۔ 1948 میں جب اقوام متحدہ میں یہ منظوری دی گئی کہ کشمیر کی اکثریت جس ملک کے ساتھ جانا چاہیں گی ان کا فیصلہ ان کے ساتھ کر دیا جائے گا، تو جب یہ فیصلہ ہوا تو انڈیا نے اپنی پوری طاقتوں سے کشمیر کو دبا دیا، یہاں تک کہ جب بھی کشمیر نے اپنے لیے آواز اٹھائی کہ ان کو آزادی دی جائے، انڈیا نے ان کو دبا دیا۔ اب صورتحال بہت ہی بگڑ چکی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے کچھ مہینوں سے کشمیر میں کرفیو لگا ہوا ہے، ان کا خون بہایا جا رہا ہے۔ آئے روز خبر ملتی ہے کہ آج انہوں نے کشمیری اتنے شہید کر دیے۔ صورتحال اب بہت ہی خطرناک بن چکی ہے۔ کشمیر اب اپنے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے۔ اگر پاکستان ان کی مدد کرنا چاہے تو پھر بھی کشمیر ان پر ظلم کرتا ہے۔ اگر وہ اپنے لیے آواز اٹھائے کہ ہمیں ان سے جدا کرو، ہمیں انڈیا میں نہیں رہنا، انڈیا والوں کے ساتھ نہیں رہنا، ہمیں ان سے آزادی چاہیے، تو پھر بھی انڈیا ان پر ظلم کرتا ہے۔ تو جہاں تک میرا خیال ہے کہ نہ ہی کشمیر کو انڈیا کے ساتھ شامل کیا جائے اور نہ ہی کشمیر کو پاکستان کے ساتھ شامل کیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کشمیر چاہتا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ آنا چاہتا ہے تو سکھ برادری اور انڈیا کی عوام اور انڈیا کا جو نظام ہے وہ اس پر دباؤ ڈال دے گی، پھر ان پر ظلم اور تشدد شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد کشمیر کی عوام انڈیا کے ساتھ بھی نہیں جا سکتی، کیونکہ کشمیری مسلمان ہیں اور ان کا ظلم برداشت کرتے آ رہے ہیں انڈیا والوں کا، وہ ان کے ساتھ بھی نہیں جانا چاہیں گے۔ اس لیے میرا جو مشورہ ہے کہ کشمیر کو ایک علیحدہ سے ریاست بنائی جائے، ان کو اپنی آزادی دی جائے، نہ وہ پاکستان کا حصہ ہوں نہ ہی وہ انڈیا کا حصہ ہوں، وہ اپنی زندگی آزادانہ طریقے پر گزاریں تاکہ نہ ہی ان سے پاکستان ناراض ہو اور نہ ہی انڈیا ناراض ہو۔ اگر وہ پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو انڈیا ناراض ہے، وہ انڈیا کے ساتھ پھر بھی جا نہیں سکتے، تو کشمیر کو ایک علیحدہ سے ریاست بنائی جائے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام فرمان اللہ خان ہے، میرے والد صاحب کا نام حمیم الدین ہے۔ میں پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا ضلع پشاور سے تعلق رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے میں اپنے استاذ محترم سر ذکی الرحمان صاحب کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے آج مجھے اس ٹاپک پر بولنے کا موقع دیا ہے۔ میرے دوستو، آج مجھے جو موضوع ملی ہے وہ یہ ہے کہ کشمیر کی آزادی کیسے ممکن ہے۔ جی ہاں میرے دوستو، یہ وہ ٹاپک ہے اور یہ وہ مسئلہ ہے جو ہمارے ملک کی آزادی سے آ رہا ہے۔ ہم نے بہت سے مذاکرات، ہم نے بہت سے جدوجہد اور ہم نے بہت سے قربانیاں دی ہے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے، لیکن ابھی تک ایک پرامن حل اس کا نہیں نکلا۔ ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے نوجوانوں نے، ہمارے سیاستدانوں نے، ہمارے بڑوں نے بہت سی قربانیاں دی ہے، لیکن
इंडिया जो अपने आप को सुपर पावर कहते हैं वो हमारे एक भी मुज़ाकिरात से मुतफ़िक नहीं है और इनका सिर्फ ये मानना है कि हम बस जुल्म करते ही जाएं। अभी हमको सिर्फ 1 और 2.5 महीना हुआ है घरों में रहकर इस कोविड-19 वायरस की वजह से, तो हम कितने तंग आ गए हैं घरों में। तो आप ये अंदाज़ा लगा दीजिए कि कश्मीर में अभी तक 300 प्लस दिनों से वो लोग लॉकडाउन है, वो लोग घरों में है, वहाँ पर कर्फ्यू नाफिज है, तो वो कितने ज़्यादा गमज़दा और वो कितने ज़्यादा तंग होंगे। इसकी कुछ वजूहात है कि जिसकी वजह से आज तक कश्मीर का कोई पुरअमन हल नहीं निकला, और फिर मैं कहूँगा कि इसका हल क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे मुल्क के सियासतदान एक मुतफिक नहीं है। हमारे मुल्क के सियासतदान सिर्फ इसी में लगे हुए हैं कि एक दौड़ में है कि मैं आगे जाऊँ और मैं आगे जाऊँ। कोई भी अल्लाह की रज़ा के लिए और कोई भी इस मसले को एक अच्छी तरह पुरअमन तरीके से हल करने के लिए कोशिश नहीं करती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी ऐसे सियासतदान हमारे मुल्क को मिले हैं। मुझे इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो इस मसले के हल के लिए एक लाइहा अमल तैयार करेंगे बहुत ही जल्द। मेरे दोस्तों, दुनिया में किसी भी मसले के हल के लिए 2 तरीके होते हैं, एक मुज़ाकिरात से और दूसरा जिसको हम प्लान बी भी कहते हैं वो जंग है। हमने कश्मीर की मसले को हल करने के लिए बहुत से मुज़ाकिरात की है। 1947 से लेकर 2020 तक अभी तक हम मुज़ाकिरात कर रहे हैं और इसी मसले के पुरअमन हल के लिए हम अपनी जद्दोजहद, हमारे नौजवान, हमारे बड़े और हमारे आबाओ अजदाद लगे हुए हैं कि इस मसले की एक पुरअमन हल निकाला जा सके। लेकिन इंडिया हमारे साथ इस कोई भी मुज़ाकिरात पर मुतफिक नहीं है। तो दूसरी मुज़ाकिरात, मेरा यह मानना है कि लास्ट में सिर्फ एक मुज़ाकिरात होना चाहिए और तमाम यूएन जो बड़े बड़े ममालिक है, जो सुपर पावर ममालिक है, उनको ये बताना चाहिए कि इसके बाद अगर ये मुज़ाकिरात नाकाम हुए और अगर इसके बाद कोई भी मसला दरपेश आया तो इसके ज़िम्मेदारान आप लोग होंगे। बिकॉज जो दूसरा ऑप्शन है जंग से कोई भी मसला हल नहीं हो सकता। अगर हम पहले जंग अज़ीम को देखें, अगर हम तारीख को देखें, अगर हम दूसरे जंग अज़ीम को देखें, हमने बहुत से जंगें लड़ी है और जंग से दोनों ममालिक को नुकसान पहुंचता है, एक भी मुल्क कामयाब नहीं होता। तो हम जंग नहीं चाहते, हम पुरअमन कौम है, हम अमन चाहते हैं। अगर मुज़ाकिरात से, अगर टेबल टॉक से ये मसला हल हो सकता है तो हम जंग नहीं चाहते कि जंग हो जाए और पूरी दुनिया में एक बुरी तरह हालात आ जाए। हम अमन चाहते हैं, लेकिन अगर इसके बाद भी एक और मुज़ाकिरात होना चाहिए, अगर इसके बाद भी कुछ ना हो सका तो फिर हमारे पास नौजवान भी है, हमारे पास पावर भी है और हमारे पास ये कलमा भी है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम जंग के लिए तैयार है, हमारे खून में जंग है, हमारे छोटों के खून में, हमारे बड़ों के खून में, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हम जंग कर सकते हैं। लेकिन अल्लाह ने हमें बताया है कि अमन बहुत अच्छी चीज़ है। कुरान पाक में हमें बयान किया है कि आप नरमी इख्तियार करो, इसलिए हम चुप है। अगर ये लोग ये तसव्वुर करते हैं कि हम डरते हैं, तो एक मुसलमान कभी भी किसी से नहीं डरता। हमारे नौजवान है वो किसी से नहीं डरते, लेकिन सिर्फ इसी वजह से कि फिर अमन दूसरी चीज़ में बदल ना जाए, इसी खौफ से हम चुप है और हम कुछ नहीं कहते। और इसी
ہمارے کشمیر کے ماں، ہمارے کشمیر کے جو بہنیں ہیں، ہمارے کشمیر کے بھائی، اس پر ہر دن ظلم ہوتا رہتا ہے، ہر دن ایک نہ ایک کو شہید کرتا ہے، لیکن وہ لوگ بھی اللہ کا نام لیتے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ ایک دن اس کا حل ہو جائے گا، اور ہم لوگ ان کے خون کے، ان کے قیمتی خونوں کو رائے گا اسی طرح رائے گا نہیں ہونے دیں گے۔ انشاءاللہ ایک دن آئے گا، اگر ہم جہاد کے لیے نکل گئے تو یہ تمہارے لیے بہت نقصان ہوگا، جس طرح ہم نے جنگ بدر میں کیا تھا، جس طرح ہم نے آپ کو جنگ بدر میں مار ڈالا تھا۔ تو اسی وجہ سے مذاکرات آپ کے لیے بھی اچھا ہوگا اور ہمارے لیے بھی اچھا ہوگا، اور اسی غم سے ہم اپنے کشمیر بھائی اور کشمیر بہنوں اور ماؤں سے 5 فروری یوم یکجہتی مناتے ہیں، اور ان لوگوں کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ آپ اکیلے نہیں ہو، ہم آپ کے ساتھ ہیں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ ایک دن آئے گا جب کشمیر بنے گا پاکستان۔ والسلام۔ السلام علیکم، میرا نام علی نواز ہے اور میں پنجاب بہاولپور سے ہوں۔ آج اس ٹاپک پر مجھے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے کہا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ کشمیر کی آزادی کس طرح ممکن ہے۔ ویسے تو کشمیر ایک ایسا ایشو ہے جو آج تک بھی سولو نہیں ہو سکا، لیکن اس ایشو کو ہم سولو کر سکتے ہیں، حالانکہ ہمارے پاس ایسی کافی سورسز ہیں جس سے ہم اس ایشو کو سولو کر سکتے ہیں۔ لیکن جب پاکستان کچھ کھونے کے لیے کچھ پانا بھی پڑتا ہے اور کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، جب پاکستان کی یہ نیت ہوتی ہے یا ایسی ایک گورنمنٹ آتی ہے یا پھر ایک اچھا لیڈر آتا ہے ہماری قوم میں جو اس ایشو کو سولو کرنا چاہتا ہے، تو وہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھوتا ہے، مطلب اس کی نیت ہوتی ہے کہ اس ایشو کو سولو کیا جائے اور جتنا بھی ممکن ہو سکے اس کو حل کیا جائے۔ تو اس وقت بھارت کی گورنمنٹ راضی نہیں ہوتی، تو جب بھارت کی گورنمنٹ راضی ہوتی ہے تو میرے خیال سے ہماری گورنمنٹ میں ایسا لیڈر نہیں ہوتا جو اس ایشو کو سولو کرے اور اپنے جو مفادات ہیں ان کو چھوڑ کے پھر وہ اس ایشو کو سولو کیا جائے، لیکن ایسا نہیں ہو پاتا۔ لیکن اس کی بیسک وجہ ایک بھی ہے، موسٹلی پاکستانی قوم اور پاکستانی لیڈر ٹرائی کرتے ہیں کہ ہم بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات بنائیں اور اس ایشو کو سولو کریں، لیکن اس کی مین وجہ یہ ہے کہ بھارت ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ بھارت السلام علیکم گائز، میرا نام محمد سہیل ہے اور میرے والد صاحب کا نام محمد سرفراز طارق ہے اور میرا تعلق تحصیل شاہپور ضلع سرگودا سے ہے۔ آج جو ہمیں ٹاپک دیا ہے سر ذکی الرحمان صاحب نے، اس کا عنوان ہے سمارٹ ورک بہتر ہے یا ہارڈ ورک۔ جب تک سمارٹ ورک کے ساتھ آپ ہارڈ ورک نہیں کریں گے تو سمارٹ ورک کامیاب نہیں ہے، اور جب تک ہارڈ ورک کے ساتھ سمارٹ ورک نہیں کریں گے تو ہارڈ ورک ناکام ہے۔ تو سمارٹ ورک کے ساتھ ہارڈ ورک بھی لازمی ہے اور ہارڈ ورک کے ساتھ سمارٹ ورک بھی لازمی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم، مائی سیلف محمد علیم اللہ اینڈ آئی ایم فرام شیخ پورہ پنجاب۔ جینٹل مینس، مجھے آج جو ٹاپک دیا گیا ہے وہ ہے کشمیر کی آزادی کیسے ممکن ہو سکتی ہے۔ جینٹل مینس، میں سمجھتا ہوں کشمیر اپنی آزادی کے بہت ہی قریب ہے۔ کشمیر کی آزادی UN کی قرارداد کے مطابق ہی ممکن ہو سکتی ہے، جس میں عالمی طاقتیں اپنا کردار ادا کریں گی۔ حال ہی میں بھارت میں کشمیر کے خلاف ہونے والے بل کی منظوری نے کشمیری عوام میں ایک زبردست جدوجہد، آزادی کی جدوجہد کو تقویت بخشی ہے۔ اس جدوجہد میں پاکستان کشمیر کے بالکل ساتھ کھڑا ہے۔ پاکستان کشمیر کی آواز ہر فورم پر بلند کر رہا ہے۔ بھارت کا جھوٹا اور نقاب پوش چہرہ بھی دنیا کے سامنے اب نظر آ رہا ہے۔
پاکستان کے موقف سے بہت سے ممالک نے، اسلامی دنیا کے علاوہ بہت سے ممالک نے اپنی رضامندی ظاہر کی ہے۔ انشاءاللہ مستقبل میں، قریب مستقبل میں پاکستان اور کشمیر کا ساتھ، چولی دامن کا ساتھ ہوگا اور کشمیر پاکستان کا مقدر بنے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں احسان ضلع دیر سے۔ تمام دوستوں اور ذکی صاحب کو السلام علیکم۔ آج سب سے اہم اور ضروری ٹاپک کشمیر کی آزادی کیسی ممکن ہے، کس طرح سالوں سے ظلم کی چکی میں پیسنے والے مظلوم کشمیری ہندوستانیوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کشمیر کا مسئلہ کس طرح بن گیا اور کس طرح ہندوستان کو کشمیر کا راستہ مل گیا۔ اگر ریڈ کلف ایوارڈ میں غداری نہ ہوتے اور ہندوستانیوں کو پٹھان کوٹ کا علاقہ نہ ملتا تو کشمیر کا راستہ ان کو کہاں سے ملتا؟ جب ان کو پٹھان کوٹ کا راستہ مل گیا تو پٹھان کوٹ کا علاقہ مل گیا تو ان کو کشمیر کا راستہ بھی مل گیا۔ اب یہ مسئلہ حل کیوں نہیں پا رہا ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ سپر ممالک جو ہے اس میں اب حصہ لے رہے ہیں۔ پہلا امریکہ یہ مسئلہ حل کرنا نہیں چاہتا ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ ان کا وار اکانومی ریٹ سب سے زیادہ بڑھ جائے، اس لیے وہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان لڑائی کروانا چاہتے ہیں۔ 1000 بار یہ مسئلہ UN میں پیش کیا گیا لیکن کسی نے بھی عملی طور پر کوئی کام نہ کیا۔ اب یہ بات ہم پہ آ گئی ہے کہ ہم کس طرح ان کو آزادی دے سکتے ہیں۔ اب ہمارے پاس صرف راستہ جہاد کا باقی بچا ہے۔ اللہ بھی ہم سے قیامت کے دن پوچھے گا ان مظلوم کشمیریوں کے بارے میں، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ، کہ آپ ان کشمیریوں کے لیے کیوں نہیں لڑتے تھے، ان کو کیوں نجات نہیں دیتے تھے؟ تو اللہ ہم سے ضرور پوچھے گا۔ ہم نہیں چاہتے کہ یہ مسئلہ جنگ سے حل ہو جائے، لیکن کیا کرے، یہ لوگ نہیں مانتے، مذاکرات نہیں کرتے، UN کے ذریعے مسئلہ حل کرنا نہیں چاہتے، تو مجبوراً ہم کو جہاد کا راستہ اپنانا ہوگا۔ شکریہ۔ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جنٹلمین، میرا نام سید سہیل احمد ہے اور میں کراچی سے ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ کشمیر کی آزادی کیسے ممکن ہے۔ تو کشمیر کی آزادی ڈپلومیٹک طریقے سے بالکل ممکن ہے، اور اس میں سب سے بڑا کردار جو ہے وہ UN ادا کر سکتا ہے۔ ہم روزانہ ہماری طرف سے، ہماری جو فارن منسٹری ہے اس کی طرف سے یونائٹڈ نیشن میں بار بار اس ٹاپک کو، کشمیر کے جو اتنا سینسیٹیو ٹاپک ہے، اس مسئلے کو بار بار کشمیر اس میں یونائٹڈ نیشن میں پیش کیا جا رہا ہے۔ یونائٹڈ نیشن کی جو ہے توجہ بار بار اس طرف دلائی جا رہی ہے، لیکن کچھ لازمی سی باتیں، بیرونی طاقتیں ہیں جو اس معاملے کو آگے بڑھانا نہیں چاہ رہی ہے، اس مسئلے کو حل کی طرف نہیں لے جانا پا رہی ہے، اور اس میں انہیں کے مفادات ہیں۔ تو کچھ لوگ کا یہ ماننا ہے کہ اس میں جنگ اگر کی جائے تو جنگ کے ذریعے کشمیر حاصل ہو سکتا ہے، لیکن میری بات یاد رکھیں کہ اگر جنگ ہوتی ہے اس دور میں، تو اس دور میں ایٹامک جنگ ہوگی، اٹ ول بی اے نیوکلیئر وار، کیونکہ یہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ گھوڑوں پہ اور نیزوں اور تلواریں رہ کے جنگ ہو۔ آج کل کی جنگ جو ایٹامک جنگ ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ کو بیٹھ کر، اپنے ملک میں بیٹھ کر ہی نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ تو جنگ، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ پاکستان حاصل کرنے کے لیے کتنی جنگیں لڑی گئی، تو آپ کے پاس آنسر یہ ہوگا کہ کچھ بھی نہیں، کوئی بھی جنگیں نہیں۔ ہاں، شہادت ہوئی تھی، لوگوں نے قربانیاں بھی دی تھی، اور کشمیر کے لوگ بھی قربانیاں دے رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اوپن وار چیلنج کر دیں۔ تو پاکستان میں ڈپلومیسی کے ذریعے حاصل ہوا تھا، اس کے لیے علم کی ضرورت ہے، لوگوں میں اس بات کا شعور ہونا لازمی ہے کہ یہ ڈپلومیسی سے ہی، ڈپلومیٹک طریقے سے کشمیر کو حاصل کیا جا سکتا ہے، اور UN سب سے بڑا کردار ادا کر سکتا ہے اگر کرنے دیا جائے تو۔ تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام جواد ہے، میرا تعلق علی پور سے ہے۔ دوستو، آج میں جس ٹاپک پہ بات کرنے کا بولا ہے وہ کشمیر کی آزادی کیسے ممکن ہے۔ دوستو، کشمیر پچھلے کئی سالوں سے انڈیا کے قبضے میں ہے۔ انڈیا نے اپنی فورسز بھیج کر وہاں کے مسلمانوں پہ بہت سارے ظلم ڈھائے ہیں اور ابھی بھی ڈھا رہے ہیں۔ پچھلے 6 مہینوں سے کشمیر پر کرفیو نافذ کیا گیا ہے۔
اور پچھلے کچھ مہینے سے انڈیا میں کشمیر کے خلاف ایک بل بھی منظور کیا گیا تھا. پاکستان نے UNO میں اس مسئلے کو کئی بار اجاگر کیا ہے، لیکن اس کا کوئی پازیٹیو رسپانس ابھی تک نہیں مل پا رہا. ہمیں چاہیے کہ تمام مسلم ممالک کو اکٹھا ہو کر ایک متحد ہو کر اتفاق کے ساتھ اور دباؤ کے ساتھ UNO پر پریشر ڈالا جائے کہ اس مسئلے کو جلد سے جلد حل کیا جائے. تو تبھی اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکلے گا اور انشاءاللہ ایک دن کشمیر آزاد ہو کر رہے گا. اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ تمام مسلم ممالک کو انڈیا پہ پریشر ڈالنا چاہیے کہ وہ جلد سے جلد کشمیر سے کرفیو کو ہٹایا جائے اور وہاں کے مسلمانوں کو آزاد کیا جائے. دوستو، اگر کشمیر میں مسلمان نہ ہوتے، کسی اور مذہب کے لوگ ہوتے تو وہ کب کا آزاد کیا جا چکا ہوتا. تو انشاءاللہ ایک دن وہ دن دور نہیں کہ کشمیر آزاد ہو کر رہے گا انشاءاللہ. اسٹینڈ وتھ کشمیر، پاکستان زندہ باد. السلام علیکم.